جب اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کا تعارف یزید سے کروایا گیا تو یزید نے پوچھا، یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا، یہ علی کی بڑی بیٹی نبی کی نواسی زینب کبریٰ ہے۔ تو درباریوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز اٹھ کر کہنے لگی، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنی گردنیں نیچی کرو۔ زبیر ابن قیس نے جب سر حسین یزید کے سامنے پیش کیا اور کہا، مبارک ہو، قیدی آ گئے، محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔ اور پھر یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیتے ہوئے سورہ آل عمران سے اس آیت کو پڑھا، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے؟ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے تاریخ ساز اور قحط آفرین خطبے کا ارشاد فرمایا، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے، میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے، میرا گھر تباہ سہی مگر حمد تیرے لیے، میرا خاندان کشتہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے، اور درود و سلام ہو میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا تو درباریوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو چکی ہے۔ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ہاں، برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں یزید، تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اللہ کا قول ہے کہ کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے، نہیں، یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے رہیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ کیا یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت، تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں؟ اور تو نے ہم کو در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا، یہ غلط ہے۔ ہاں یزید، ایسا ہوا، ہم شہر بشہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع ہوگی کہ جس کا گوشت پوست اگا ہو شہیدوں کے لہو کو پی کر۔ اور تو جلدی کیوں نہ کرتا ہماری شہادت پہ، کیونکہ تیری نگاہ عداوت ہمارے گھرانے پہ لگی ہوئی تھی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ ہاں، اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم تو اور کر لے۔ یزید، تو ہم کو ڈراتا ہے؟ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے کو نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکے گا۔ اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا۔ تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد کس غرض کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ اے یزید، اب تیری رائے میں فتور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے ہیں، اب تیرا یہ مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کی یہ پیشن گوئی چند دنوں بعد ہی پوری ہو گئی، جب شام کے قید خانے میں حسین کی ایک بچی انتقال کر گئی اور اراکین دولت شام یزید کے سامنے سفارہ ہو گئے اور شام میں بغاوت کا آغاز شروع ہو گیا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہمیں سعادت و شہادت عطا کی، اسی طرح ہمیں خلافت عرضی بھی ملے اور اسی طرح ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا سہارا ہے۔
سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی پر، دین کے سب سے بڑے پیشوا کی سعادت ماں بیٹی پر، علی مرتضیٰ کی دختر پر، فاطمہ زہرا کی زندگی کے جوہر پر، غریب الوطن پر، اسیر نہن پر، آپ کی خدمت میں سلام ہو، ہزاروں درود و سلام ہو۔